بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں قدرت کے ایسے حیران کن کرشمے کے بارے میں جس نے حال ہی میں آدھی دنیا کو چونکا کر رکھ دیا ہے، جن میں زیادہ تعداد عیسائیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے، جو کہ اس خبر کو لے کر نہایت متجسس اور متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، خبر یہ موصول ہوئی ہے کہ دریائے اردن، جو کبھی عیسائیت کی پہچان اور لاتعداد عیسائی برادریوں اور خاص طور پر کیتھولک فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتا تھا، آخر کار سوکھ گیا ہے۔ عالمی میڈیا کی طرف سے جاری کی گئی اس رپورٹ نے اس دریا کی تاریخی اہمیت ہونے کی وجہ سے عوام میں ایک بے چینی کو پیدا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خبر کے سامنے آتے ہی سائنسدانوں میں ایک طرح کا علمی تجسس اور مقامی آبادی اور عالمی برادری میں گہری تشویش کو بھی جگا دیا ہے۔ دریائے اردن کے خشک ہو جانے کی خبر سے ایک نہایت ہی خوفناک چیز کے بارے میں انکشاف ہوا ہے، جس نے عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بدترین خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ دوستو، اس تاریخی دریا کے خشک ہو جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور عیسائی ماہرین کے نزدیک انسانیت کے مستقبل کے حوالے سے اس خوفناک دریافت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ دوستو، دنیا بھر میں عیسائیت کے پیروکاروں کے لیے دریائے اردن ایک عام تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ عیسائی اس مقام سے ایک خاص لگاؤ رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں صدیوں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 10ویں کی رسم ادا کی گئی تھی۔ بپتسمہ عیسائیوں کی ایک ایسی رسم ہے جو دنیا میں آنے والے ہر نئے انسان کے لیے ادا کی جاتی ہے، جس میں نومولود کے سر پر یا پورے جسم پر پانی چھڑکا جاتا ہے۔ روایتی طور پر ایسا 3 مرتبہ کیا جاتا ہے تاکہ نیا آنے والا انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کا ایک پرامن آغاز کر سکے۔ یہ رسم ایک طرح سے عیسائیت کی مہر لگانے کی علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بپتسمہ کی رسم کے دوران اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو کر خدا کی دی ہوئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے۔ چنانچہ دریائے اردن کا پانی اور وہ مقام عیسائیوں کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جسے عیسائیت میں موجود تمام مقدس پانیوں کا منبع سمجھا جاتا ہے، اور صدیوں سے دنیا بھر کے عیسائی زائرین اس دریا کی زیارت اور اس کے مقدس پانی سے بپتسمہ کی رسم ادا کرنے کو ایک مقدس اعزاز سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ دریا اردن وہی دریا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عصا اور اس سے منسلک معجزات کا ذکر ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے عصا کی مدد سے دریا کے درمیان چلنے کا راستہ بنایا۔ اس واقعے کے بارے میں عیسائیوں کو بھی ان کے مذہبی پیشواؤں کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ چنانچہ دریائے اردن کی اہمیت ان کے لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے، جبکہ ان کے مذہبی عقائد کی تاریخ بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ ان کے لیے اس دریا کا خشک ہو جانا ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ سمجھا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کافی عرصے سے ماہرین ماحولیات دریائے اردن جیسے مقدس مقام کو اپنی حیت کی تبدیلی سے روکنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ البتہ خشک سالی پانی کے بے تحاشا اخراج اور آلودگی نے دریا کی حیت پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دریا سیوریج کی وجہ سے تباہ کن طور پر آلودہ ہو چکا ہے، اور پچھلی صدی کے دوران جائزہ لیے جانے پر معلوم ہوا کہ اس کا بہاؤ بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس علاقے سے منسلک آبادیوں میں موجود زندگیوں اور اس دریا پر انحصار کرنے والے ماحولیاتی نظام کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ دریا کے ایک خشک سرزمین میں بدل جانے کے خوف کی وجہ سے ماہرین آثار قدیمہ کو اس بات کو بے نقاب کرنے کا ایک نیا موقع ملا ہے جو صدیوں سے پانی کی سطح کے نیچے چھپی ہوئی ہے، اور جس کے سامنے آ جانے سے ایک خوفناک واقعے کا آغاز ہوا۔ دوستو، ماہرین آثار قدیمہ ہمیشہ سے ہی افسانوی مخلوقات اور مجسموں کے بارے میں قیاس آرائیوں میں مصروف رہتے ہیں کہ کون سی چیز کسی سے تعلق رکھتی ہے، اور کس اہم دریافت کا ماضی میں کس چیز سے تعلق ہوگا، اور اس سے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔
चुनाचे सदियों से मौजूद रहने वाले इस दरिया के अब खुश्क हो जाने की खबर ने आसार कदीमा के माहिरीन के लिए एक नए जहान के सफ़र का आगाज़ किया है। इन माहिरीन को दरियाए उर्दन के करीब कदीम खंडरात मिले। ये दरियाफ्त खरूज की बाइबल की कहानी का एक आम सबूत भी हो सकती है, अगरचे वो अभी तक ये साबित नहीं कर पाए कि ये कैंप इब्तदाई इसराइलियों के दौर के हैं, लेकिन उनका ख्याल है कि ये इसराइलियों के दरियाए उर्दन के मशरिक़ से हिजरत करने और दरियाए उर्दन को पार करके इसराइल के पहाड़ी मुल्क में जाने की बाइबल की कहानी के मुताबिक हो सकता है। बैतुल मस्तर नामी खंडरात दरअसल अपनी हैयत में एक किस्म की नीची तर्ज की दीवारें हैं, जिन्हें जानवरों के लिए पत्थर की बाड़ लगाने के इब्तदाई ढांचे तस्वुर किया जा सकता है। इस जगह से मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों को देखकर अंदाजे लगाए गए कि ये इब्तदाई लोहे के ज़माने और इसराइलियों की आमद के साथ मुंसलिक हो सकते हैं। इस दरियाफ्त के सच होने का इम्कान खौफनाक हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया के ख़त्म होने का एक सबूत भी है, जैसा कि ईसाईयत के मुक़द्दस सहीफ़ों में इसकी पेशगोई की जा चुकी है। मशरिक़ वुस्ता में अपनी अहमियत से हटकर दरियाए उर्दन को बाइबल के पुराने और नए अहद नामों दोनों में बेहद अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि इसके पानियों ने कई तारीखी और मुक़द्दस वाक़यात देखे, जिनमें सबसे ज़्यादा आम वो वक्त है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल दरियाए उर्दन की सरजमीन में दाखिल होने की तैयारी कर रहे थे। ईसाई मजहबी रहनुमाओं के अल्फाज में जब अहद के संदूक को लेकर पादरियों ने दरिया के पानियों में कदम रखा, तो ये लम्हा बाइबल की दास्तान में एक आम वाक़या है, जिसे ताक़यामत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ खुदा के वादे की तकमील की अलामत समझा जाएगा। रिवायात में आता है कि इस माफूकुल फितरत वाक़े के बाद ही बनी इसराइल के 40 साल के बियाबानों में घूमने फिरने का खात्मा हुआ। उन्हें मुस्तकिल एक खुश्क ज़मीन पर रहना नसीब हुआ और इसके साथ ही दरियाए उर्दन के दूध और शहद से बहने वाली ज़मीन पर उनके कब्ज़े का आगाज़ भी हो गया। ईसाईयत की तमाम किताबें दरियाए उर्दन की कई तरह के मौजज़ात से भरी पड़ी हैं, जहाँ एक तरफ वो उसके पानी को ईसा अलैहिस्सलाम के बपतिस्मा की वजह से मुक़द्दस समझते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो इस पानी को अपने ऊपर पराए सब के लिए शफाए आबी और गुनाहों से पाकी का ज़रिया समझते हैं। इस सिलसिले में एक वाक़या रिवायात में बयान किया जाता है कि एक मरतबा शामी फ़ौज का एक कमांडर जज़ाम में मुब्तला हो गया, तो नबी करीम के हुक्म पर उसने अपने आप को दरियाए उर्दन में 7 बार डबोया और वो मौजज़ाना तौर पर सेहतयाब हो गया। ये कहानी बयान करती है कि इस दरिया के पानी में इंसानियत के लिए ज़िंदगी की रमक है और कुदरत की तरफ से शिफा बख्शने की ताकत है। ईसाइयों के मुताबिक आज भी अगर देखा जाए तो उसके साहिलों के साथ मौजूद ज़रखेज़ मिट्टी जो दरिया के पानियों से परवरिश पाती है, उसने मुख्तलिफ फसलों की नशोनुमा में सहूलत फराहम की है। ये फसलें इस खित्ते के बाशिंदों के लिए रिज़्क़ के बुनियादी ज़रिए के तौर पर काम करती हैं। चुनाचे दरियाए उर्दन के खुश्क हो जाने की खबर सही मानों में ईसाई आबादी के सरों पर एक पहाड़ बनकर टूटी है और कहा जा रहा है कि इस रूहानी दरिया का अपना पानी समेट लेना इस बात की अलामत है कि इंसानियत अब दम तोड़ने वाली है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।